الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔
کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست پر ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والے نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مالدار اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس طرح سامان اور لاؤ رشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے پشتیبان ہوں، کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالف حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگ رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اس سے پہلے جو موضوع گزرا اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، چند انبیاء کرام کے قصے یا ان کا تذکرہ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف اشارے کے طور پر ہوا ہے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کا ذکر قدر تفصیل سے ہوا، اور ان کی سیرت کا یہ پہلو اس میں بتلایا گیا کہ اللہ کے دین سے وابستہ رہے اور اس وابستگی کے نتیجے میں ان کی قوم نے ان کو سزا دی اور انہیں نکال دیا، اور انہوں نے خوشی خوشی قوم کی جدائی برداشت کر لی اور ہجرت پہ نکل گئے، لیکن اللہ کے دین سے وہ دستبردار نہیں ہوئے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ جب اپنی قوم کو سب کچھ چھوڑ کر وہ نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں آل و اولاد سے نوازا، نبوت سے نوازا، اور بہت ساری قوموں، بہت سارے علاقوں کا انہیں سردار بنایا، انہیں وغیرہ وغیرہ. پھر یہ سب سے بڑا اعزاز انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخشا کہ اس پورے علاقے میں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں نبوت کے نام سے جو چیز جانی جاتی ہے وہ تمام کی تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے جانی جاتی ہے، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ان کے بعد مسلمان. یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں ان کے جد اعلیٰ اور مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو مسلمانوں کو اس سے یہ سبق دیا گیا، اس دور کے مسلمانوں کو پہلے اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا دین جہاں پہ بھی ہوگا اسے بلا کم اوقات بیان کیا جائے گا. اور جو شخص اللہ کے دین کے لیے دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی تعلقات کو، دنیاوی رشتوں کو وہ قربان کرنے پہ تیار ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. یہ بشارت تھی اس دور کے مسلمانوں کے لیے. اور چنانچہ وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پہلے حبشہ ہجرت کی، بعد میں دوسری ہجرت جو بڑی ہجرت تھی اور حقیقی ہجرت حضرت یثرب کی طرف جو بعد میں مدینہ منورہ بنا. تو آپ دیکھیں کہ اس ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، مال و اولاد چھوڑ دیا، رشتے خاندان سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن اس ہجرت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پہلے وہ گمنام تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تمام پورے علاقے کا جو ہے حکمراں فرمانروا بنا دیا. اور اس دین کو جسے وہ لے کر بے سہارا اپنے شہر سے، اپنے ملک سے نکلے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی دین کو پورے علاقے پر تنہا واحد دین جو ہے بنا دیا، جو تمام قوموں کے اوپر مسلط ہو کے رہا اور اسی کی حکومت رہی. اب یہاں پہ دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے اس وقت کے لحاظ سے دو آیتیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور آپ کو تسلی دی گئی ہے. معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت کچھ تاخیر ہوئی تھی وحی کے نزول میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں جہاں پہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا، اور اس تاریک ماحول میں آپ کے پاس جو روشنی ہوتی تھی وہ وحی کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تعلیمات وحی کی شکل میں اور قرآن شریف کی شکل میں نازل ہوتی تھی. تو نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی منتظر رہتے تھے کہ اس پریشان کن صورتحال میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے. یا ہم گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کچھ کشادگی، کچھ اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ آ رہا ہے، یا اس کا سامنا کیسے کیا جائے. تو اس لیے لوگ منتظر رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ کچھ طوالت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے یہاں پہ کہلوایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس جو آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کے، آپ کے، یعنی دیکھیے انہوں نے کیا خطاب کیا، آپ کے رب کے اذن سے آتے ہیں، آپ کے رب کی مرضی سے آتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ تمام تر کہ ہم اتریں نہ اتریں، کب اتریں اور کیا لے کر آئیں، یہ تمام تر آپ کے رب کا معاملہ ہے. ہم بھی اسی کے حکم کے کیا ہے فرما بردار، اپنی مرضی سے ہم آتے جاتے نہیں ہیں. اور اس رب کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ سب اسی کا ہے. یعنی ہم ہمارے آگے پیچھے سب اسی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کی حکومت ہے. اور بہرحال آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کا رب بھولا نہیں ہے. یعنی اگر تاخیر ہو رہی اس کی طرف سے اور ہم تاخیر سے آئے ہیں تو اولاً اس کو اس کی اجازت نہیں تھی، اس کی مرضی نہیں تھی. لیکن اگر تاخیر ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور آپ کے حالات کو بھول گیا. وہ خوب جانتا ہے، اس لیے آپ اطمینان رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حالات سے آگاہ ہے. اور فرمایا کہ یعنی ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے یہ بات انہوں نے کہ یہ بھی حضرت جبریل کی زبان سے ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما. جانتے ہیں کہ کون رب ہے؟ یہ آسمانوں، سارے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے. یعنی یہ پوری کائنات کا مالک ہے وہ رب، اس کے علم میں ہے. تو لہٰذا آپ اس کی عبادت، اس کی بندگی کرتے رہیے اور اس کی بندگی پر ڈٹے رہیے.
اور پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہے اس کے سوا بھی کوئی اور ہے؟ حل تعلم لہ سمیع، سمیع کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہم نام کے. اللہ کا ہم نام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہمسر. کوئی اور ہے کہ جو اللہ جیسا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ تو مطلب یہ کہ آپ تو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ، کوئی اور رب نہیں ہے، اس کا کوئی مثل اور مانند نہیں ہے، اس کوئی ہمسر نہیں ہے. تو اس کی بندگی کرتے رہیے، یہی آپ کا کام ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کا مولا، آپ کا پروردگار خود آپ کو دیکھ رہا ہے، بر وقت وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. اس کے بعد اب موضوع آ گیا پچھلے تمام آیات کی روشنی میں اس زمانے کے جو مشرکین تھے اور معاندین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی دعوت کے دشمن، ان کے بارے میں بات کہی جا رہی. اور میں کو یقول الانسان، انسان کہتا ہے. انسان سے مراد کیا؟ انسان اگرچہ یہ عام لفظ ہے، اس میں عمومیت کے پہلو ہے، لیکن یہاں پہ مراد وہی انسان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دشمن تھے. تو انہیں جب یہ بتلایا جاتا کہ دیکھو تمہاری زندگی یہی نہیں ہے، مرنے کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جہاں پہ تم اپنی پوری زندگی کے لیے ذمہ دار ہوگے، تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں انہیں اجر ملے گا، اور جنہوں نے بدکاری کی اور اللہ کی نافرمانی کی تو وہ پکڑے جائیں گے اور انہیں سزا دی جائے گی. تو کہا کہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا؟ یعنی یہ سوال ان کی مشرکین کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ حیرت اور استعجاب کے حالت میں عالم میں کہتے تھے کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اور قبر میں سڑ گل جاؤں اور مٹی میں مل جاؤں تو اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، یہ بعید القیاس ہے، ناممکن چیز ہے. تو اس کا جواب دیا گیا فوراً دوسری آیت میں، کیا انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے، اس کی موت سے پہلے، اس کی دوسری زندگی کے آنے سے پہلے اسے یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا، عدم سے ہم نے اسے وجود بخشا. اللہ تعالیٰ پورے یعنی زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو گھیر کر لے آئیں گے، جمع کریں گے، اور ان تمام شیاطین کو جو ان کے ساتھ رہے ہیں یا جن کے پیچھے یہ چلتے رہے ہیں، اور سب کو ہم جہنم کے ارد گرد ان کے گھٹنوں کے بل لا کے کھڑا کر دیں گے. گویا ایسی صورتحال ہے کہ گھٹنوں کے بل یوں ٹیکے ہوئے ہیں، بس پکڑ کے یوں دھکا ماریں اور جا کے جہنم میں گریں گے. ایسی کیفیت ہوگی، پتہ نہیں کتنا بڑا گڑھا ہوگا جہنم کا کہ اس کے پورے کنارے کنارے سارے مجرمین اور شیاطین سب کے سب گھٹنوں کے بل جیسے مجرم باندھ کے کھڑے کیے جاتے ہیں پٹیاں باندھ کے، اس طرح سے تو جہنم کے ارد گرد وہ رہیں گے. پھر یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ جتنے بھی مجرم ہیں، ظاہر ہے کہ مجرم ہوتا ہے، لیکن ہر دور کے مجرم کو یعنی ہر دور کے لحاظ سے گروپ بندی ان کی ہوگی. اور پھر ہر دور کے مجرموں میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، سب سے بڑے بڑے مجرم مثلاً بال ٹھاکرے ہے، اڈوانی ہے، اس طرح کے لوگ، ان کو نکالا جائے گا. کہ دیکھیے قرآن شریف، یہ بات قرآن شریف نے کئی جگہ کہی ہے حقیقت میں، جو نمایاں قسم کے سارے لوگ جانتے ہیں، سب کا نام گنانا وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہندوستان میں کون وہ ہے اور وہاں پہ کیا نام امریکہ میں کون ہے، برطانیہ میں کون ہے، سارے شیطان بڑے بڑے. قرآن شریف کہتا ہے کہ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. رحمان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے باغی رہے ہیں ان میں سے مجرمین میں، ان سب کو نکالیں گے ہم ایک ایک کو. ہاں یہ صاحب، یہ بڑے سردار تھے اپنے زمانے کے، جو بہت زیادہ استخفاف اور استہزاء کیا کرتے تھے دعوت اسلامی کا، مسلمانوں کا، علماء کا، دعات کا، انبیاء کا، صلحاء کا. ان کو نکالا جائے. یہ پہلے ان کو دھکا مارا جائے گا، اسی کے بعد ان کے سارے ان کے فالوورز جو ان کے پیچھے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے، خوب ہم علم رکھتے ہیں کہ کون شخص ہے کہ جو جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. سب اللہ کے علم میں ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو لا کے بتانا ہوگا یا اللہ کی ضرورت پڑے گی کسی سے معلومات حاصل کرے. اگلی آیت میں ہے، یہ ذرا اختلافی آیت ہے مفہوم کے اعتبار سے، حقیقت میں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض قصہ گو قسم کے مفسرین نے اس میں بڑے یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو جو ہے نا گنجلک بنا دیا ہے کہ وہ ام منکم الا واردھا. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے نہیں ہے کوئی مگر اس پہ وارد ہو کے رہے گا.
تو بعض ضعیف روایات آئی ہیں جو صحیح اور سند والی روایات کے مقابلے میں، جو اس کے برعکس ہے، بالکل ضعیف روایات آئی ہیں، بعض لوگوں نے قصے گھڑ دیے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں تمام کے تمام لوگ جائیں گے، مومن ہوں یا کافر ہوں یا مجرم ہوں یا بچے ہوں، سب کے سب پہلے کیا ہے، جہنم میں جائیں گے۔ یہ واردھا کا مطلب بتلایا ہے۔ اس کے بعد پھر مومنین کو نکالا جائے گا وہاں سے۔ حالانکہ آگے آیت دوسری سورہ آ رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، حسیس کا لفظ آیا ہے، لا يسمعون حسیسہا، یعنی متقی اور مومن لوگ جہنم کی سرسراہٹ اور اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور یہاں پہ اس کا معنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہنم کے اندر آئیں گے۔ تو یہ خود جو ہے خود قرآن شریف کے اپنے الفاظ کے مخالف یہ بات ہے۔ تو ام منکم الا واردھا کا مطلب یہ ہے کہ ورود کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا، ورود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے قریب جانا یا قریب سے گزرنا۔ تو صحیح معنی تو اولاً یہ ہے لفظی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے کہ تم میں سے جتنے لوگ ہیں سب ایک راستے سے گزریں گے جو وہاں دائیں بائیں، ایک طرف جہنم ہوگی ایک طرف جنت ہوگی۔ ایک مقام ایسا آئے گا، قرآن شریف اس کا بھی تذکرہ کئی جگہ کرتا ہے، لیکن جہنم کے اندر کوئی نہیں جائے گا، کوئی مومن جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ جہنم میں کیا ہے۔ ہر دور کے مومن اپنے دور کے جہنمیوں کو دیکھیں گے بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یا فرشتوں سے وہ خطاب کر کے کہیں گے بھئی ہمارے دور کا فلاں وہ مجرم کہاں ہے، اڈوانی کہاں ہے، تو کہیں گے وہ دیکھیں گے بھی، اس کو دکھایا جائے گا۔ تو یہ تو ہے، لیکن یہ کہ مومن اس کے اندر جائیں گے یہ بات نہیں ہے۔ یہاں جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے تو حقیقت میں وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مِنکم تم میں سے نہیں ہے کوئی آ کے رہے گا۔ یہاں پہ تم میں سے مراد وہی انسان جس کی بات ہو رہی ہے، یعنی قریش کے لوگ جو مشرک ہیں، جو مجرم ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی خطیب کسی مجمع میں تقریر کرتا ہے تو وہ مثلا یہاں پہ دیکھیں کہ سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تقریر کی جائے، مثلا کوئی مقرر ہے تقریر کرے، اس میں کوئی حالات آ جائیں ایسے کہ جن پہ تبصرہ ہو، ویسے حالات کے جو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان کی جو سازشیں اور کوششیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، یہاں پہ ایک مقرر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگرچہ سامنے بیٹھے ہوئے مومن کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ چل کے رہے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم دیکھ لو گے کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ مخاطب ہیں؟ نہیں، ہر آدمی سمجھنے والا جو مجلس میں بیٹھا رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں پہ خطاب کس کی طرف ہے اور تم سے مراد کون ہے۔ تم غائب ہے، لیکن یہاں پہ خطاب اس کا سیکنڈ پرسن کے طور پر ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں یہ خطاب، یہ انداز بہت عام ہے، بہت جگہ پہ آیا ہے۔ تو ام منکم الا واردھا، اس میں خطاب قریش کے ان مشرکین سے کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخرت یا ایمان بالآخرت کا وہ انکار کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم جہنم کو نہیں مانتے، اس کی سزا کو نہیں مانتے، تم سب کے سب اس میں وہاں پہ آؤ گے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر مانے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر اس میں تمام لوگ مخاطب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے گزر سب کا ہوگا، یہ نہیں کہ جہنم کے اندر سارے کے سارے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھئی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یعنی اس طرح کی عذاب کی اور جہنم کی جب باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کافر لوگ، وہی مشرکین قریش، بڑے بڑے لیڈر، وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم ذرا اپنی عقل جو ہے نا، اپنا دماغ درست کرو، تم کو دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہاں دنیا میں کس کی حالت بہتر ہے؟ تمہارا گھر اچھا ہے کہ ہمارا گھر اچھا؟ ہمارا کارپیٹ اچھا ہے، تمہارے پاس کارپیٹ ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا فرنیچر اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہے بھی نہیں؟ ہماری شاندار مجلسیں دیکھو اور تم اپنا دیکھو کتنے بڑے فقیر قسم کے آدمی ہو۔ ظاہر ہے کہ مسلمان سارے ویسے ہی تھے، اور جو تھے بھی اچھے گھرانوں کے چشم و چراغ، ایمان لانے کے جرم میں وہ سب کے سب غریب ہو گئے تھے، اور باقی اکثریت تو غریب تھی ہی اصلا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہنے کا کہ دیکھو یہ ہماری عمارت، ہماری مالداری اور یہ ہماری شان، دنیاوی مقام مرتبہ، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے اور محبوب نظر ہیں،
اس کے برعکس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہی لوگ راندہ درگاہ ہو، تم اللہ کی نگاہ میں ٹھکرائے ہوئے ہو۔ دنیا میں ہمارا مقام اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آخرت ہوئی کوئی تو آخرت میں بھی ہمارا اچھا مقام ہوگا، تم سے بہتر۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ حالانکہ قرآن شریف بارہا تبصرہ کرتا ہے کہ دنیا کے حالات پہ کوئی آدمی جو ہے دھوکہ نہ کھائے۔ امیری یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو شخص اس سے نوازا گیا ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ شخص ہے، اور غریبی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ کتنے فقیر قسم کے، غریب نہیں، فقیر ایسے کہ رب اشعث اغبر، اشعث بولتے ہیں کہ پھٹے پرانے چیتھڑے کپڑے پہنے ہوا انسان، اور اغبر کا مطلب یہ ہے کہ بیچارہ بہت دن سے اس کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملا اور نہانے دھونے کا موقع نہیں ملا، غبار سے اٹا ہوا ہے۔ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر وہ اللہ کا نام یا اللہ کا نام لے کے اللہ کے سامنے قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر کے رہتا ہے۔ یہ اس فقیر کی، اس غریب کی شان رہتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کیا ہے، قرآن شریف کہتا ہے کہ دنیا کے حالات کوئی دلیل اور معیار نہیں ہے، یہ تمام کے تمام حالات آزمائش کے لیے ہیں۔ بہتر ہے تو شکر کی آزمائش ہے، اگر آدمی تنگی میں ہے اور غربت میں ہے تو اس کے صبر کی آزمائش ہے۔ تو بہرحال مشرکین کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ خیر کون ہے، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، کس کی مجلسیں شاندار ہیں، کس کے ٹھکانے بہتر ہیں، ذرا دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں کہ جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حال ان کا یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ وہ اچھے فرنیچر، اچھے گھر، اچھے اثاثے جو ہے رکھتی تھیں، اور دیکھنے میں ان کی شان و شوکت ان کے مقابلے میں بہت ہی بلند تر تھی، لیکن ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو یہ کون سے یعنی وہ ہیں کہ 30 مار خان یہ بچے رہ جائیں گے، انہیں بھی جو ہے تباہ کر دیا جائے گا۔ تو انہیں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے ڈھیل ملی ہوئی ہے، بہرحال جب وقت آئے گا تو پکڑے جائیں گے۔ اور وقت دو طرح کا بتلایا گیا، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت۔ عذاب اور قیامت سے مراد کیا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام جب آتے ہیں، وہ خود اللہ کا نبی جب دعوت دیتے ہوئے موجود رہتا ہے تو حقیقت میں دو چیزوں سے ڈراتے ہیں، انہیں انبیاء کرام میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون رہا ہے۔ دو عذاب سے ڈراتے ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں اگر قوم نے انکار کیا تو دنیا ہی میں ایک عذاب آ جاتا ہے، اور دوسرا عذاب قیامت کے بعد تو آنا ہی ہے۔ اگر کوئی بچ گیا، مجرم دنیا میں عذاب کی عزت میں نہیں آیا، تو بہرحال وہ دوسرا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اور جو دنیاوی عذاب میں پکڑے جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ آخر اخروی عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی گویا وہ دو عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ عذاب ہو یعنی دنیاوی عذاب یا قیامت، یہ آ کے رہے گا، اور جب آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ بدترین جگہ اور گھر کس کا ہے، اور کمزور ساتھی اور فوجی اور لشکر کس کے ہیں۔ یہاں دنیا میں فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے جو ہے جتھے ہیں، بڑے آل اولاد ہیں، بڑی قوت اور شوکت والے ہیں، بڑے مال و دولت والے ہیں، وہاں پہ پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو دنیا میں ہدایت یاب رہے، راہ راست پہ رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو انہیں کی نیکیاں جمع ہوں گی تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور انجام کار کے اعتبار سے وہی بہتر ہے۔ تو کہا اگلی آیت میں 77 فرمایا کہ کافر لوگ جو ہماری آیات کے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخرت ہوئی تو مجھے وہاں پہ بھی مال و دولت دیا جائے گا۔ فرمایا کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہے اس بات کا؟ اللہ سے کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ خود یہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی کو یہ عہد لکھ کے نہیں دیا، کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ ایسا ان کو ملے گا، بلکہ جو کچھ یہ بک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہم لکھتے جا رہے ہیں اور انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی استدراج، ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن عذاب میں بہرحال اپنے وقت پہ یہ پکڑے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے۔ اور جو کچھ ان کے پاس ہے اور جس کی بنیاد پہ یہ گھمنڈ کر رہے ہیں وہ سب ہمارے پاس آئے گا، یہ ان کے ساتھ یہ خود بھی آئیں گے، اور اس طرح سے آئیں گے
کہ یکا اور تنہا ہوں گے. جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے دنیا سے جائیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے تو تنہا ہوں گے. یہ سارا جتھا جس کی بنیاد پر یہ گھمنڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ دور دور تک کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. واقعہ یہ ہے کہ یعنی ہر انسان دنیا میں تو اجتماعیت کی زندگی بسر کرتا ہے، یہ مومن ہو یا کافر ہو. لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا تنہا خود وہ جو ہے کیا ہے ذمہ دار ہوگا. ہر شخص وہاں پہ تنہا جائے گا. ہم یہاں پہ درس سننے کے لیے، درس کرنے کے لیے، دعوتی کام کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے کیا ہے اجتماعیت کے محتاج ہیں. لیکن ان میں سے اس مجلس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک سے تنہا پوچھا. وہ کیا ہے پوچھا جائے گا، وہ نیکی ہو یا برائی ہو. آپ نے یہاں پہ نیکی کی، ہاں آپ کو دکھا دیا جائے گا وہاں پہ فوٹو یہ سارا لے کے جو ہے نا کہ آپ اس 16 دن دوسرے رات کی رمضان میں دارالایمان کی چھت پہ وہاں پہ درس قرآن میں بیٹھے ہوئے تھے. فوٹو آپ کا ہوگا لیکن آپ تنہا ہوں گے، آپ کو دکھا دیا جائے گا. اچھی بات ہے. اسی طرح سے دوسرے لوگ جو کسی کلب وغیرہ میں بیٹھ کے، یا وہ جسے شیطانی خیمہ کہا جاتا ہے، رمضانی خیمہ ہے اگرچہ اس کا نام رکھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطانی خیمہ، ان کی بھی جو ہے نا پوری وہ مووی بنی ہوگی اور وہ دکھلا دیا جائے گا یہ تمہاری دیکھو ہے، اور اس میں اس فوٹو میں یہاں پہ پورے اس میں تمہاری یہ فوٹو جو ہے نا تمہاری تصویر نظر آ رہی ہے، تم بھی وہاں پہ بیٹھے تھے، کیمرے میں تمہیں کیا ہے کیچ کر لیا گیا ہے. تو دنیا اجتماعیت کی جگہ ہے اور آخرت میں کیا ہوگا کہ حساب کے وقت ہر آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیا ہے تنہا حاضر ہوگا. وہاں پہ کوئی آگے پیچھے نہ باپ ہوگا نہ بیٹا ہوگا. اور قرآن شریف تو یعنی وہاں پہ حتیٰ کہ اہل ایمان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ یعنی عام مسلمان کیا ہے، عام مومن کیا ہے. بڑے بڑے لوگ انبیاء کرام وہ نفسی نفسی کریں گے، یہ شان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ وہ امتی امتی کہیں گے. یا باقی سارے لوگ نفسی نفسی کا وہ جو حشر برپا ہوگا تو ایسا منظر ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ وہ حواس باختہ ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. لیکن اہل ایمان جو جنتی بنا دیا جائے، ڈکلیئر کر دیا جائے کہ آپ جنت میں جائیے، تو اس کے بعد پھر انہیں رہنے کے لیے اجتماعیت نصیب ہوگی. حساب کتاب کے وقت اجتماعیت نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے لیے وہاں پہ پشتیبان بنے، یعنی انہیں سہارا دیں، سپورٹ کریں. فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جن لوگوں کو بھی انہوں نے پوجا، ان کے بت بنائے، وہ سب کے سب اس دن کیا ہے انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ان کے خلاف ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ کوئی کسی نبی کو، کسی صالح کو، کسی ولی کو، کسی انسان کو، مومن انسان کو کوئی پوجنا شروع کر دے، جیسے کہ مثلا مثال کے طور پر مسلمان آج مسلمانوں میں سے بعض گروہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ بعض بزرگوں کو پوجنے لگے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں حقیقت میں پوج رہے ہیں. اور عبادت کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اس لحاظ سے بہت سارے لوگ عبادتوں میں مبتلا ہیں. اب وہ شخص مسلمانوں میں سے کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ جس نے اپنی زندگی میں تعلیم دی، بلکہ اس کا کارنامہ یہی رہا ہے کہ وہ توحید کی طرف بلاتا رہا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی بزرگی کو جو ہے وہ اتنا بڑھایا گیا کہ اس کی بزرگی کی بنیاد ہی پہ اسے خدا بنا دیا گیا. وہ تو خود توحید کی دعوت دیتا رہا، وہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرب سجود رہا، وہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاط جو ہے وہ کرتا رہا اور روتا اور گاتا رہا. اب اس کے مرنے کے بعد اس سے مانگا جا رہا ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی فلاں صاحب، میں نام ہی لے لیتا ہوں مثال کے طور پر، جو سب سے بڑے بزرگ ہمارے یہاں انہیں اس طرح کے لوگوں کے یہاں مانے جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام ہیں، موحد ہیں، توحید کی دعوت دیتے رہے، علماء کے استاد ہیں، شیخ ہیں، فقیہ ہیں بہت بڑے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی اب وہ پتہ نہیں کہاں جیلانی مدد کر کے وہاں سے ہندوستان سے اور پاکستان سے جو ہے انہیں پکارا جاتا ہے. وہ بیچارے جیلانی اپنے زمانے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موحد، ان کے عبادت گزار، ان کی توحید کی دعوت دینے والے، اب ان کو اگر کوئی پوجنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی دعوت کے خلاف وہ شخص کر رہا ہے. تو جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جیلانی صاحب آپ نے کہا تھا ان کو پوجنے کے لیے، کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری بھلا مجال. آپ جانتے ہیں حضرت جیلانی سے ہم بھی ان کی قدر کرتے ہیں، حضرت جیلانی سے بڑے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر ہے کہ وہ نبی ہیں اور عظیم شان نبی ہیں،
शेख अब्दुल कादिर जिलानी कितने भी बड़े हुआ करें, किसी नबी के मकाम को नहीं पा सकते। और भी ईसा इब्न मरियम मामूली नबी नहीं। ईसा इब्न मरियम का नाम लेके कुरान शरीफ में कहा गया है कि अल्लाह ताला उनसे कहेगा, ईसा तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को जो है माबूद बनाओ, पूजो। परवरदिगार मेरी भला ये मजाल, मेरी ये मजाल की मैं कहूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो वही इनको अपने लोगों को कहता रहा, समझाता रहा, बताता रहा। जो आपने मुझे हुक्म दिया था मैंने बताया, और जब आपने मुझे उठा लिया तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे पीछे लोगों ने क्या किया। उनके पीछे वो खुद जो बंदे थे, बंदे को क्या है माबूद बना दिया। ऐसे लोगों से पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नहीं, अल्लाह ताला कहेंगे देखो ये फला लोग हैं ना, तुमको पूछते रहे, मुझे बचाओ, इनसे दूर, इनको हटाओ यहाँ से, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे लोग बड़ा नाज करते हैं और बड़ा फख्र करते हैं किसी बुजुर्ग का नाम लेके कि उसे माबूद बना लिया तो वो हमें छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे। उन बुजुर्गों में चाहे हज़रत ईसा इब्न मरियम हो या खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये सब के सब अल्लाह के अजीम बंदे हैं। और इनका मकाम इसीलिए बुलंद है कि बंदगी में ये सबसे क्या है, बड़े हुए हैं। माबूदियत में नहीं, अबदियत में बड़े हुए हैं। बदकिस्मती है कि हमारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मकाम अबदियत में बढ़ने से जो है मिलता है, न कि कोई ये दावा करे कि वो माबूद बन गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बारहा कहते हैं, आपको कलमा जो पढ़ा जाता है वही है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्द आता है, रसूल बाद में आता है। मोहम्मद क्या है? मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को इसरा करवाई मस्जिद हराम से दूर वाली मस्जिद अक़सा तक। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की बुलंदी आपके मकाम की इसमें है कि वो अल्लाह के बंदे थे, और बंदगी यही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने वो रोते थे, वो गिड़गिड़ाते थे, वो दुआते। आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मशहूर आपका वाक़या और आपकी सीरत का वाक़या और हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो देखती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, खड़े 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 आपका पाँव जो सूज जाता है, या रसूलुल्लाह, और आप रो रहे हैं रात की तन्हाई में, तारीकी में, कोई नहीं है और आप खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं। तो उनका या रसूलुल्लाह आप क्यों अपने आप को मशक्क़त में डालते हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, आपका ये मकाम मर्तबा है, वो मकाम मर्तबा क्यों? तो उनका अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का अब्द शकूर न बनूं, शुक्रगुजार बंदा? अल्लाह ने इस बंदे पर इतना एहसान, इतना करम फरमाया है। बंदा बंदा है, अल्लाह ताला की शान है, उसने इस बंदे को इतना ऊंचा मकाम दिया, तो ये इस बंदे के ऊपर हक आयद होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी का हक भी उसी तरह से अदा करे। तो ये है हकीकत में बंदगी, और यही अल्लाह के यहाँ कामयाबी है और कामयाबी का तरीक़ा है, न कि कोई शख्स जो है मबूदियत का दावा करे। तो बहरहाल इस तरह के लोगों को धमकी दी कि मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हाँ कर लेकर जाएंगे। विरदन जो कि घाट होगा, पानी का घाट, इसका मतलब ये कि प्यासे हालत में उनको ले जाया जाएगा और इनका कोई शिफात करने वाला नहीं होगा। और इसके शिर्क के बारे में फरमाया कि वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना रखा है, ये बेटा बनाना ये हकीकत में शिर्क की एक शक्ल है, लेकिन पूरे शिर्क में कहा जा रहा है कि तकादुस समावात यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द व तखिरुल जिबालु हद्दा। जरा अल्फाज देखिएगा, यानी वाकया ये कि अल्फाज इसके देखें, आप गौर करें कि ये जो बात कोई कहता है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, जान लीजिए कि सिर्फ यही बात नहीं मुराद है। अल्लाह ने किसी को अपने साथ शरीक बनाया है, किसी को अपने मदद के लिए लगाया हुआ है, तो जानते हैं कितनी भयानक कितनी भयानक बात है, कितनी बड़ी बात है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन फट के नीचे आसमान गिर जाए और जमीन फट जाए और पहाड़ धम से नीचे जो है वो जमीन पे आ रहे हैं। यानी इतनी खतरनाक बात कि ये कायनात का एक एक जगह, एक एक चीज इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आसमान सुन के कांप उठता है, जमीन कांप उठती है, लेकिन ये दुनिया चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इम्तिहान के लिए बनाई है, इसलिए ये जमीन और ये आसमान ये अपनी जगह पे खड़े हैं, बाकी है, वरना कलमा शिर्क सुनने के लिए आसमान और जमीन तैयार नहीं है। इतनी बड़ी भयानक बात है। गोया शिर्क जो है इतना बड़ा जुर्म है कि इन्होंने इस बात पर
کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ رحمان کے بیٹے کی جو ہے قائل ہیں، حالانکہ یہ اس کی شان سے جو ہے بعید ہے. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب رحمان کے پاس آئیں گے عبد بن کر، بندے بن کر. سن لیجیے بغیر کسی استثناء کے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں یہ سب کے سب آ کے رہیں گے اللہ کے پاس عبد بن کر، غلام بن کر، خدمتگار بن کر، فرمانبردار بن کر. لقد احصاهم وعدهم عدا، ان میں سے کوئی جو ہے نا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے احاطے سے باہر نہیں. ایک ایک کو اللہ نے گن رکھا ہے اور دائرے میں اپنے لیے رکھا. ایک ایک کو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی حیوان، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. ہر ایک کو اللہ نے گر رکھا ہے اور سب کے سب قیامت کی روز تنہا تنہا آئیں گے. اور وہاں پہ پھر بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، اور آپ کے بعد تمام اہل ایمان قیامت تک کے لیے ان کو بشارت دی اگلی آیت میں کہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مسلمان اس زمانے میں ستائے جا رہے تھے. ہم نے بتلایا اس صورت کے پس منظر میں، اس کی شان نزول میں، یہ سن 5 ہجری میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 5 نبوی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس کے 5 سال کے بعد. اس سے کچھ عرصہ پہلے ہجرت جب ہوئی حبشہ مسلمانوں کو، اس سے کچھ عرصہ پہلے. یہ بڑا سخت یعنی وقت تھا مسلمانوں کے لیے. وہاں پہ مسلمانوں کو اشارت دی گئی کہ آپ نہیں گھبرائیں نہیں کہ ہمیشہ ایسی صورتحال رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا. چنانچہ محبت وہ پیدا ہوئی کہ فتح مکہ ہوا تو مکہ کے لوگ جو ہے نا سارے کے سارے نکل گئے. سب جو ہے پھر سب گھر کھل گئے. مکہ میں مسلمان آنے جانے لگے. پورا جزیرہ نما عرب یعنی اسلامی ریاست، اسلامی سلطنت بن گیا. کوئی چیز باقی نہیں رہی. ہر جگہ جہاں پہ مسلمان جاتے ہیں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. پھر یہ مسلمان، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی، یہ اپنے علاقے سے باہر نکلے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے گئے. یہ نہ سمجھے کہ لوگوں نے تلواریں ان کی گردنوں پہ رکھی ہیں، کلمہ پڑھوایا ہے. وہ گئے ہیں، ان کے اخلاق لوگوں نے دیکھے، ان سے محبت کی ہے. وہ پورا علاقہ انہوں نے فارس اور ایران کا رومی علاقے جو فتح کیے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے تلواریں لوگوں کی گردنوں پہ رکھی تھی، بلکہ ان کا کردار، ان کا حسن اخلاق، ان کے سلوک دیکھ کر، ان کا ایمان، ان کا رویہ دیکھ کر قومیں جو ہے ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی محبت پیدا کر دی. چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ 40-50 سال کے اندر اسلام کہاں سے کہاں تک پھیل گیا. تمام علاقے جو اسلام میں داخل ہوئے اور کس طرح سے. حقیقت میں یہ بہترین موضوع ہے، وقت نہیں ہوتا اس مختصر یعنی دورہ تفسیر کے اس میں تفسیر میں جایا جائے. لیکن دیکھیے کہ محبت اس طرح سے پیدا کی ہے کہ مسلمانوں نے علاقے فتح کیے ہیں. ان قوموں نے خود اپنے آپ کو مفتوح بنایا ہے اس طرح سے کہ مسلمانوں کی زبان انہوں نے قبول کی، مسلمانوں کا دین انہوں نے قبول کیا، مسلمانوں کی تہذیب انہوں نے قبول کی، ان کا کلچر انہوں نے دیکھا، اپنا لیا. یہ تمام علاقے مصر ہیں، شام ہیں، فلسطین ہیں، لبنان ہیں. آج کبھی بات آتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب ملک ہیں. یہ عرب ملک نہیں تھے، یہ عرب ملک نہیں تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی. یہ اب عرب ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اسلام کی شان ہے، اسلام کی دین ہے. اور افریقی ممالک کو تو چھوڑیے ہی، یہ جو لیبیا اور تونس، الجیریا اور موراکو، یہ سارے علاقے تو چھوڑے. یہ سارے بربر اور کون سی زبانیں تھی وہ، یہ سب کے سب علاقے اس طرح سے فتح ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی تہذیب کو بحیثیت دین، بحیثیت علم، بحیثیت سائنس انہوں نے قبول کیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا وعدہ جو نبی سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیا تھا وہ اس طرح سے اتنی شان کے ساتھ پورا کیا. تو آخر میں آپ کو تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہے ہم نے اسے آپ کی زبان بڑا آسان اتار کر آسان بنا دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو متقی لوگ ہیں، خدا ترس اور پرہیزگار لوگ ہیں، انہیں بشارت دے دیں یعنی اچھے انجام کی. اور وہ جو دشمن قومیں ہیں، مجرم قومیں ہیں، انہیں کیا ہے ڈرا دیں کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا. اس لیے کہ دیکھ لو کہ تاریخ گواہ ہے کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا، جو تم سے زیادہ شاندار تھیں، زور آور تھیں، طاقتور تھیں، لیکن ہم نے انہیں ہلاک کیا تو آج تمہیں ان کی سرسراہٹ، ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی. مطلب کہیں ان کے آثار نظر نہیں آتے، کوئی نام لیوا نہیں ان کا ہے. تو تم جو ہے
اسی پہ دیکھ لو کہ ان سے تم کمتر ہو، ان سے برتر نہیں ہو. جب ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں پکڑنے میں ہمیں کون سی محنت ہوگی. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے تو اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس کے لیے بہترین نام ہیں. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. میں اس وقت کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنے سعی کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں،
ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو ایک میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ یہ سورہ مریم کے بعد کی سورہ ہے، لیکن یہ بھی اسی قریبی دور میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت حبشہ کے قریب یا اس کے فوراً بعد۔ اور اس میں ایک وہ روایت ملتی ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، کہ وہ جب مسلمان ہوئیں تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں، سیکھ رہی تھیں، اور حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ ان لوگوں کے استاد تھے، وہ آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، وہ اسلام دشمنی میں بڑے شدید تھے، اگرچہ بعض اوقات کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے کہ جس سے انہیں کچھ دھچکا سا لگا اور سوچنے پہ مجبور ہوئے، لیکن پھر اپنی اس پہ روش پہ آ جاتے اور اسلام دشمنی کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ بالآخر ایک دن انہوں نے یہ طے کیا والعیاذ باللہ کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا ہے، اور آپ نکلے ہیں قتل کی نیت سے۔ تو راستے میں کسی صحابی کا جو ہے نا ان سے ملاقات ہوئی، کدھر عمر، انہوں نے دیکھا کہ کچھ تیور جو ہے خطرناک ہیں، ان کا عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا انڈیا جو ہے ظاہر کیا، تو ان صحابی نے بڑی دانائی اور حکمت سے کیا ہے ان کو پھیر دیا۔ ان کا عمر اپنے گھر کی پہلے فکر کرو، خبر لو، وہ تو بات کی بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو ان کا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ سیدھے وہیں سے پلٹے اپنی بہن کے گھر گئے، اور وہاں پہ گئے، داخل ہوئے تو حضرت خباب جو ہے وہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے آواز سن لی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب وہ چھپ گئے، اور اندر آئے تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھلاؤ۔ تو انہوں نے نہیں دکھلایا۔ تو تم لوگ کیا کر رہے تھے، انہوں نے چھپایا۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن بیچ میں آ گئی چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، تو ان کو چوٹ اس طرح کی آئی کہ ان کا سر جو ہے پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ تو غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جا تجھے جو بھی کرنا ہے کر لے، ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان کی بات اور ان کا یعنی عزم یہ دیکھ کر، اور دوسری بات یہ کہ بہن کے سر سے جو ہے بہتا ہوا خون دیکھ کر حضرت عمر ٹھٹک گئے۔ تو کہا کہ مجھے وہ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے ہم نہیں دکھلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے دکھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا تم وعدہ کرو کہ اسے تم پھاڑو گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھاڑوں گا، وعدہ کیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تم نجس ہو، چونکہ کافر ہو اس لیے ناپاک ہو، جاؤ نہا کے آؤ۔ تو پھر گھر ہی میں نہایا انہوں نے، اب پڑھاؤ۔ تب انہوں نے دیا، تو وہ صحیفہ جو تھا یا جو کاغذ تھا ان کے پاس جس میں لکھا ہوا تھا، اس میں یہی سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ اور حضرت عمر اس کے بعد پھر گئے ہیں، جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر بالکل پگھل گئے۔ تو حضرت خباب بن ارت جو چھپے ہوئے تھے نکل کے آیا، تو انہوں نے کہا کہ عمر بشارت ہو، کل ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو اپنے دین کی مدد فرما ہشام بن حکم کے ذریعے سے، یعنی ابو جہل اس کا نام ہشام بن حکم ہے، تو ہشام بن حکم کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، اس سے اسلام کو مضبوط کر۔ گویا یہ دونوں آدمی ابو جہل اور عمر بن خطاب اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اتنے یعنی سماجی اعتبار سے مضبوط تھے کہ وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بڑی
قوت فراہم ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک سے مدد فرما. تو انہوں نے کہا کہ یہ سعادت تیرے حصے میں عمر، دیر مت کر چل. حضرت عمر کو لے کر گئے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا اسلام کی قوت بنا. حضرت عمر کا ایمان وہ دن تھا کہ اسلام کا اظہار ہوا اور انہوں نے جا کے اعلانیہ نماز پڑھی اور قرآن پڑھا، اور صحابہ جو ہے جو کمزور تھے، ستائے جاتے تھے، ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوئی. حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر کس طرح کے آدمی ہیں. انہوں نے جس دن ہجرت کا فیصلہ ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ، تو سارے لوگ چھپ کے جا رہے تھے، لیکن ہر ایک کا وقت، ہر ایک کی شان، ہر ایک کی وہ کہہ لیجئے کہ اپنی شخصیت نرالی اور نمایاں ہوتی. حضرت عمر نے کہا کہ جس کو یہ بات عزیز ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے تو آ جائے، عمر جا رہا ہے. جس کی مجال ہو آئے، پکڑ لے، عمر جا رہا ہے، ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی پکڑنا ہے. تو حضرت عمر اس شان کے آدمی تھے. انہوں نے یہ سورہ اپنی بہن سے پڑھی. اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ، اور حضرت عمر سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کے بعد وہ اسلام لائے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورہ اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ ابتدا میں چند آیات صرف وہ ہیں جس میں قرآن شریف سے متعلق بات کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ یہ قرآن ہم نے جو نازل کیا ہے، اس نزول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالیں، تنگی میں ڈالیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ان تمام لوگوں کو آگاہ کر دیں، نصیحت کر دیں کہ جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، انہیں آگاہ کر دیں. یعنی آخرت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، وہاں پہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دنیا میں ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل صالح کریں. جو نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے کہ پکڑے جائیں گے. اور پھر اس کلام کی اہمیت اس طرح سے بتلائی گئی کہ جانتے ہو کہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی. اس کے بعد فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے اور کافی دور تک جاتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ کے جو قصہ بیان ہوا ہے وہ جب ختم ہوگا، پھر دوسری آیات اس سے جڑ کے دوبارہ آئیں گے، تو اس وقت حقیقت میں یہ چیز واضح ہوگی، پہلو اصل واضح ہوگا. لیکن یہ قصہ حضرت موسیٰ کا بالکل اسی نوعیت کا ہے جیسا کہ سورہ یوسف، حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتی ہے. بات کی جا رہی حضرت یوسف علیہ السلام کی، لیکن اس میں بین سطور معاملات جو ہے وہ بتلائے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، دعوت اسلامی کے بارے میں، اس کی کامیابی کیسے ہوگی. یہاں پہ بھی قصہ حضرت موسیٰ کا، لیکن اس میں اشارے ہیں اور اس کا بین سطور جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے، بٹوین دا لائنز. وہ کیا ہے بٹوین دا لائنز؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت، مسلمان، ان کی کامیابی، ان کی آزمائشیں، ان کی ہجرت، یہ تمام مراحل حقیقت میں اس میں آئیں گے. آپ حضرات اگر ذہن میں سیرت کو رکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھ کے ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا. ہر جگہ میں اشارہ نہیں کر پاؤں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کہی جا رہی ہے حضرت موسیٰ کی، لیکن میسج دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور دوسری طرف مشرکین کو بھی. جگہ جگہ انہیں بھی دیا جا رہا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ کا قصہ تم کو معلوم ہے، فرعون کا قصہ معلوم ہے. تو موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والے گویا کون ہیں کہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے. دوسری طرف فرعون ہے اور اس کے فالوورز اور اس کے اپنے قوم کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ تم لوگ ہیں، قریش کے لوگوں، اس دعوت اسلامی کی مخالفت کرنے والے. تو یہ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا. یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کا قصہ کئی ایک صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. یہاں پہ جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں بعض پہلوؤں کے اندر خلا پایا جاتا ہے، لیکن وہ خلا دوسری صورتوں میں جو بیان ہوا، مثلا سورہ اعراف میں، سورہ قصص میں، اور آگے سورہ شعراء آ رہی ہے، اس میں وہ پڑھنے سے وہ خلا پر ہو جاتا ہے. تو ہر سورہ میں موقع اور حالات کے اعتبار سے وہ پہلو بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے قصے کے جس کی اس وقت ضرورت تھی. تو یہاں پہ جس کی ضرورت تھی وہ بیان کیا گیا. تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نازل کیا ہم نے آپ پر تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انذار کر دیں. اس کا مقصد آپ کو مصیبت میں یا پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے. اور یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ انتہائی اہتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے کس کی جانب سے؟ اس ہستی کی جانب سے
جس نے زمین کی تخلیق کی اور بلند آسمانوں کو جس نے بنایا. اور الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ہستی کون ہے؟ رحمان کی ہستی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت. گویا یہ پوری کائنات کی تخلیق اللہ کی صفت رحمان کا عکس ہے. پڑھو اس میں ہر جگہ ہمیں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. اور وہ رحمان کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے، یعنی اس کائنات کا جو نظام حکومت ہے، نظام سلطنت ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود متمکن ہے. کسی کو بنانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ کائنات بنانے کے بعد لوگوں کو دے دیا، دوسروں کو دے دیا اور خود کہیں جا کے سو گئے، ایسا نہیں. اس کی تنظیم، اس کا انتظام، اس کا انصرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر رہے ہیں. اور آگے جو ہے وہ قصہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے وہ موسیٰ کی خبر آپ کو پہنچی؟ یقیناً آپ کو پہنچی تھی، یعنی مطلب ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ کو بتا دیا گیا، اس لیے اس سے پہلے صورتیں نازل ہو چکی تھی. پھر وہ قصہ شروع ہوا کہ دیکھو کیسا حضرت موسیٰ کا قصہ ہے کہ انہوں نے دیکھا راستے میں سفر کرتے ہوئے رات میں آ رہے ہیں، ایک جگہ آگ ان کو نظر آئی. یہ یہاں اختصار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دوسری جگہ میں نے اشارہ کیا کہ بتلایا جائے چکا قصہ، مدین سے واپس آ رہے تھے کئی سال گزارنے کے بعد. وہاں پہ وہ گویا یہ سمجھیے کہ بھاگ کر نکلے تھے مصر سے، گئے. حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پہ نبی تھے، ان کے ہاں وہ ٹھہرے. ان کی بیوی، ان کی بیٹی سے جو ہے ان کی شادی ہوئی، وہاں پہ قیام کیا، وہیں پہ آل و اولاد ہوئے. پھر 8-10 سال، یعنی 8 تو کم از کم طے ہے کہ انہوں نے گزارے، ہو سکتا ہے 8 سے زیادہ ہو، اس لیے کہ 10 کی بھی بات ہوئی تھی. تو یہ طے ہوا تھا ان کے درمیان، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، کہ 8 سال وہ ان کی خدمت کریں گے. تو اسی شرط انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا تھا. تو وہ اس عرصے کے بعد اپنی بیوی بچے لے کر آ رہے تھے. رات کی تاریکی میں موسم سرد تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ نظر آ رہی ہے. تو اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں یا تو کوئی آگ لے کر آؤں، ذرا ہم لوگ تاپ کے کچھ گرمی حاصل کر لیں، یا کم سے کم وہاں پہ جا کے پوچھیں راستہ کدھر ہے، مصر پہنچنا ہے. اس لیے کہ اس کے بعد صحرا بیابان، آدمی ادھر جانے کے بجائے ادھر چلا جائے، پتہ چلا رفح جانا ہے تو کہیں زلاق پہنچ گئے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جا کے راستہ پتہ کرتے ہیں. یہاں پہ بتلائی جا رہی بات یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو جس کی تمنا کی جائے، جس کی پلاننگ کی جائے کہ اب جو ہے نبوت حاصل کرنی ہے، ہم نبی بنیں گے. بلکہ نبوت یوں ملا کرتی ہے کہ جاتے ہیں آگ لینے، معمولی سی چیز آگ لینے، اور کیا مقصد ہے، محرک کیا ہے، سردی لگ رہی ہے ذرا تاپیں گے، گرمی حاصل کریں گے. لیکن وہاں پہ نبوت ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبوت کے طلبگار نہیں تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نبوت ہوتی کیا چیز ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کیا بلا ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہتا، تو تمہیں نہیں پتہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی پہلے سے کوئی پلاننگ کی جائے، اس کے لیے کوئی درخواست بھیجی جائے یا آدمی امیدوار رہے. نہیں، اچانک کسی طرح دی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے نبوت عطا ہوئی. تو وہاں سے جب پہنچے ہیں آگ لینے کے لیے، تو اس خاص جگہ پہ پہنچے تو آواز آئی، موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو، اخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، میں یہاں پہ تیرا رب ہوں. تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو، اور جانتے ہو وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے. مطلب یہ کہ اپنے کام کے لیے میں نے چن لیا ہے، یعنی منصب نبوت کے لیے چن لیا ہے. اس لیے اس وحی کو ذرا غور سے سنو جو تم پر کی جا رہی ہے. پہلی وحی ان کو کی گئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کر، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو معلوم ہوا کہ نماز یہی ہے اللہ کی یاد. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے. نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور اللہ کی یاد سے غافل کم ہونے کا مطلب یہ کہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا. اور یہ بھی جان لو کہ قیامت آنے والی ہے، آ کے رہے گی، اور یہ حقیقت اتنی ظاہر ہے کہ اس کو چھپانا مشکل ہو رہا. کا تو اخفیہا،
یہ بڑی مشکل سے میں اس کو چھپا رہا ہوں، یعنی یہ چھپی ہوئی ہے لیکن یہ پھٹ کے سامنے آ جانا چاہتی ہے، اتنی واضح حقیقت ہے، پھر بھی لوگ انکار کر رہے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی۔ آخرت پوری کائنات اپنے وجود سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آخرت ہوگی، اور یہ اس لیے ہوگی کہ ہر جان وہ جو بھی بھاگ دوڑ، جو بھی جدوجہد، جو محنت کرے ان کی صحیح ہو، اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے، خود موسیٰ کو بھی پتہ چل جائے کہ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ کہ جو آگے جو چیز سامنے پیش آنے والی ہے۔ کیا فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو موسیٰ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کیا مطلب ہے؟ میرا عصا ہے۔ بات تو اتنی ان کو کہنی چاہیے تھی، کیا ہے بتا دے، میرا عصا ہے، لیکن بات لمبی کر رہے ہیں۔ ہوتا یہی کہ آپ کسی معزز محبوب دنیا میں بھی کسی شخصیت کے سامنے موقع مل گیا نا تو پھر بات کرنے کا تو اپنی بات بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ بھی اپنی بات دراز کرتے جاتے ہیں، پروردگار یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ یہ اللہ کی معلومات میں کیا ہے، حضرت موسیٰ اضافہ کر رہے ہیں کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے میں اپنی جو میرے بکریاں ہیں نا ان کے لیے پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اتنی لمبی انہوں نے بات کہی، اس سے پوچھا نہیں گیا تھا۔ یہ اسے کہا جاتا ہے کہ شوق میں بیان کرنا، اپنی بات کو لمبی کرنا، ذرا زیادہ بات کرنے کا موقع ملے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری لاٹھی ہے، اور لاٹھی کے فضائل انہوں نے اپنے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو، اسے زمین میں پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو دیکھا کہ وہ اژدہا بن کے دوڑنے لگی۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ اٹھاؤ اپنی لاٹھی کو، ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے اپنی پہلی شکل میں واپس کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ موسیٰ یہ تم کو معجزہ ملا، یہ جادو نہیں ہے، تم نے خود بتایا کہ تمہاری یہ کیا ہے، لاٹھی ہے، اور تم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ تمہاری لاٹھی کیا ہے، سانپ بن کے دوڑنے لگی ہے، ڈرو نہیں، ہم نے کیا ہے، پکڑو، وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے گی، مطلب یہ کہ لاٹھی بن جائے گی۔ انہیں اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ ہاں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ تو ذرا اندر ڈالو اپنے دامن میں، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ بائبل پڑھیں تو اس میں حضرت موسیٰ کو کیا کہا گیا ہے کہ ان کو کوڑ کا اور برس کا، جذام کا جو ہے مرض ہو گیا تھا، لاحق ہو گیا تھا، اور پھر یہ کہ عجیب و غریب قسم کی روایتیں آتی ہیں۔ خود فرعون جو ہے نا اس کے بارے میں کہا گیا، ان کے دور کا فرعون، اس کو بھی برس ہو گیا تھا، اس کو دکھلانے کے لیے کہ یہ ان کے پاس بھی وہ ہے، برس ہے اور جذام ہے، اور پھر یہ کہ درست ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی روایات۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ من غیر سوء آیت اخری، من غیر سوء کا مطلب یہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ نکلے گا چمکتا ہوا جیسے سورج چمک رہا ہے اس طرح سے، اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جبکہ کوڑ اور جذام جو ہے کیا بیماری ہے۔ یہ دوسری آیت ہے، یعنی دوسرا معجزہ، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں اور بڑے معجزات دکھلائیں، اور یہ دونوں چیزیں لے کر جاؤ اب فرعون کے پاس، کیونکہ انہو طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو فرعون کیا تھا، اس کی شخصیت کیا تھی، اس کا اقتدار کیا تھا، اس کی طاقت کیا تھی، اس سب کو سامنے رکھ کر، اور حضرت موسیٰ اپنی بھی شخصیت جانتے تھے اس کے مقابلے میں کیا ہیں۔ اب یہ بھی تو نبی بنائے گئے تھے، ساری چیز تو نہیں معلوم ہو گئی تھی، تو ڈر کے کہتے ہیں کہ پروردگار پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا سینہ کھول دیجئے۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھیے ہر نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر قرآن شریف میں کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل پیغام ہے، جو اصل دعوت ہے، وہ اس طرح سے آدمی اس کو سمجھ جائے اور اس کا قائل ہو جائے اس کی حقانیت کا، کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے وہ مسائل، وہ چیزیں جو پردہ غیب میں ہوتی ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ویژن انبیاء کرام کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ وہ یقین کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں شرح صدر ہو جاتا ہے، ہاں یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے اگر جان بھی جائے اور دینی پڑے تو دے دیں گے، لیکن اس حقیقت سے کیا ہے، منہ نہیں موڑا جا سکتا، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا پروردگار میرا سینہ کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرے معاملے کو آسان کر دے، میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری جو ہے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ اسے کھول دے۔ یہاں پہ زبان کی گرہ کھولنے کا مطلب بعض ہمارے اپنے لوگوں نے جو لکھ مارا ہے وہ درست نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی اور وہ ہکلاتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ حضرت ہارون جو ان سے عمر میں بڑے تھے وہ بہترین فصیح و بلیغ مقرر اور خطیب تھے، حضرت موسیٰ وہ فصیح و بلیغ خطیب نہیں تھے، لیکن رہ گئی بات اچھی طرح سے بات کہنے کی اور اپنا مدعا اور منشا واضح کرنے کی، تو حضرت موسیٰ جیسا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اپنی خلقی اور خلقی دونوں اعتبار سے بہترین شخصیت کا مظہر سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں جب فرعون نے اٹھا کے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا تو اسی لیے دریا سے نکالا تھا، تو اسی لیے ان کی صورت اتنی موہنی تھی، اتنی خوبصورت اور دلکش تھی، وہ دیکھ کے وہ اور اس کی بیوی دونوں فریفتہ ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ اس سے کیسے ملا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے، لیکن اس بچے کی خوبصورتی دیکھ کے وہ جو ہے نا ان کے اندر یہ ہوا کہ اسے ہم لے لیتے ہیں اپنے پیلس میں، جو ہے اسے پالیں گے۔ تو وہ حضرت موسیٰ ہکلاتے نہیں تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، روایتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کس طرح سے، یعنی واقع ہے کہ قصے قرآن شریف میں بہت بنائے گئے، ساری اسرائیلی روایتیں ہیں، کہ مثلا کہا کہ انہوں نے بچپن میں تھوڑا جب وہ چلنے لگے تھے کیا بولتے ہیں گھٹنوں کے بل، تو فرعون کا تاج رکھا ہوا تھا سر پہ، اپنے رکھ لیا انہوں نے۔ یہ تو بڑی بات ہوئی بھائی، فرعون نے کہا یہ اسرائیلی بچہ ابھی سے شرارت کی، میرا تاج اس نے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے یا کہ بچوں کی نادانی ہے۔ تو انہوں نے ایک طرف سونا رکھا آزمانے کے لیے، ایک طرف آگ رکھی انگارہ، دیکھیں کہ کیا کرتا ہے۔ تو موسیٰ جو بچہ تھا اس وقت، موسیٰ نے جا کے اس قصے کے مطابق جا کے انگارہ پکڑا اور انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا، تو وہ زبان ان کی جل گئی، اس کی وجہ سے پھر ان کی زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت ہوگی۔ کیا عجیب و غریب قصہ ہے بھئی، یہ تو ممکن ہے کہ ایک بچہ غلطی سے کسی انگارے پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن پکڑ کے اس کو منہ میں ڈال لے، یہ کس کو آپ سمجھائیں گے؟ مجھے سمجھائیں گے؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کی لکنت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے قصہ جو ہے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کا دماغ قبول کرتا ہے تو آپ قبول کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نہیں قبول کرتا، اور الحمدللہ ہمارے علماء بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا یہاں پہ کہ میں فرعون کے دربار میں جہاں ڈرا سہما ہوا جاؤں، ایک تو یہ کہ اتنی قدرت نہیں، دوسرے ڈر اور خوف، وہاں پہ جا کے اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں اپنی بات نہیں رکھ پاؤں گا، تو میرے طلاقت لسانی مجھے عطا فرما تاکہ میری بات کو سمجھیں۔ اور آگے بڑھ کر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ میرے بھائی کو ہارون کو میرا کیا ہے مددگار بنا دیں، اور اس کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط کریں اور میرے معاملے میں شریک کریں، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح کریں اور آپ کو خوب یاد کریں۔ اور آپ کو تو سب کچھ معلوم ہی، ہمارے حالات سے آپ آگاہ ہیں۔ آگے دوسرا جو ہے قصہ شروع ہوگا، تو وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ کل